الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی، وہ لوگ جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں سے فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ کو اتباع رسول، عشق مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرنا نظر آئے گا۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی اسلام قبول فرمایا تو آپ آرام سے نہیں بیٹھے، آپ نے لوگوں کو پھر اسلام کی دعوت دی۔ مکی زندگی کے اندر بھی یہی آپ کا معمول مبارک تھا، اور جب مدینہ تشریف لے گئے تب بھی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی کاروباری بندہ ہو تو وہ ہمیشہ اپنے کاروبار کا لحاظ کرتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا کسی بندے سے کہ جس سے اس کا کاروبار خراب ہوتا ہو، جس کا لین دین ہو، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو ہمیشہ بڑی محتاط لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، کسی سے بالخصوص جس کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کبھی، اور اتنی بڑی بات دین کی بات ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ کاروباری بندہ ہے اور آگے اس کے کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے اور اس کو وہ اسلام کی دعوت دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر وہ جہاد کر رہا ہے ایک طرح کی، کہ وہ دعوت دیتا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، لیکن ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے، اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ بات کروں گا کہ تو اسلام قبول کر لے یا کوئی اور دین کی دعوت ہے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں بھی میں نے آپ کے ساتھ کاروبار ہی نہیں کرنا، یہ اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر آئے پھر بھی آپ نے تجارت کی۔ آپ نے کبھی بھی یہ چیز اپنے ذہن میں نہیں لے کر آئے کہ میں اگر اگلے بندے کو دعوت دوں گا تو یہ نہ ہو میری دعوت دینے کی وجہ سے وہ بندہ میرے ساتھ کاروبار چھوڑ دے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے کہ جب طلحہ بن عبید اللہ آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے کہ آپ نعوذ باللہ دوبارہ کفر کی طرف آ جائے، آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، پہلے بھی آپ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کو ایک مانتے تھے، بتوں کی پوجا آپ نے کبھی نہیں کی زندگی میں، آپ کو واقعہ بھی ہے کہ آپ جب بت خانے میں گئے تو آپ نے توڑ دیے، تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات کو ایک مانا۔ تو وہ اپنے خداؤں کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ لات اور عزا کو مان لیں، تو آپ نے پھر وہ ساری گفتگو کی، سب کچھ کیا، آخر کار وہ آئے تھے آپ کو قائل کرنے کے لیے کہ ہم ان کو قائل کر لیں گے اور قائل کر کے ہم لات اور عزا کی ان سے عبادت کروا لیں گے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ آپ کے کاروبار تھے، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے تاجر لوگ ہیں۔ تو اب یہ آئے کیونکہ کافروں نے کہا کہ دن بدن لوگ جو ہیں اسلام کی طرف جا رہے ہیں، ہم یہی نہ ہو کہ ادھر دیکھتے رہ جائیں اور سارے لوگ اسلام کی طرف چلے جائیں، تو اس لیے انہوں نے بھیجا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو کہ آپ جائیں
اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قائل کریں کہ وہ لات اور عزیٰ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ جب آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے پھر متاثر کن اور حکمتانہ انداز کے اندر گفتگو کر کے طلحہ بن عبید اللہ کو مسلمان کر لیا، ان کو ہی کلمہ پڑھا لیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر ہیں جناب، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص اور بڑے بڑے صحابہ کرام۔ تو آپ نے اپنے کاروبار کی طرف نہیں دیکھا کہ میرا کاروبار متاثر ہو جائے گا اگر میں اسلام کی دعوت دوں گا، یہ لوگ میرے ساتھ کاروبار چھوڑ دیں گے۔ آپ نے اسلام کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھا۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آپ فرماتے ایک، حضور صلی والسلام کے چہرے مبارک کا دیدار کرنا، اور کسی نے کہا تھا کوئی تصور نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی رہا قاصہ سائل کی طرح، کہ جب بس حضور کا دیدار ہو گیا اب اس کے بعد کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں کوئی اور شخصیت آتی نہیں ہے۔ یہ صحیح نزدیک۔ آپ دوسرے نمبر پر فرماتے، آپ فرماتے دوسری چیز جو مجھے پسند ہے، فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں اپنا مال حضور کے اوپر خرچ کرتا رہوں، میرے پاس مال ہو حضور کے اوپر لوٹاتا جاؤں۔ اور لٹایا آپ نے، مسجد نبی کی جگہ کے لیے پیسے آپ نے دیے، اس سے پہلے بھی آپ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، مال دی، جان دیا۔ آپ کا مکہ سے نکلنا آپ دیکھ لیں کہ کتنی مشقت، اور ہر طرف جناب کفار کے لڑکے کھڑے ہیں، نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے اتنا بڑا رسک لے کر آپ ساتھ چلتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پھر مکہ سے مدینہ کی طرف جانا، اور مدینہ میں زندگی، اور مکہ کے اندر جو ظلم و ستم آپ نے سہے، اور آپ کو جب آپ نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج جاتا ہے اور ناک مبارک نظر نہیں آتی ہے، اتنی تکلیف ہے۔ اور آپ کے قبیلے والوں نے کہہ دیا تھا، کہا کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ہم ایک ایک بندے سے بدلہ لیں گے جس نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ آپ کو گھر لے کر جاتے ہیں، المختصر جب ہوش آتی ہے، قبیلے کے بندے بھی کھڑے تھے، انتظار میں تھے کہ ان کو ہوش آئے تاکہ ہمیں حوصلہ ہو کہ ٹھیک ہے کوئی معاملات اگر آگے کرنے یا نہیں ہوش آتی تو پھر ہم ان بندوں سے نپٹیں گے۔ جب ہوش آئی تو ایک ہی بات کہی تھی، بتائیں رسول اللہ کی کیا حالت ہے، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا دو۔ پھر آپ بڑی مشکل کے ساتھ آپ کو سہارا دے کر حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابوبکر تم نے اتنی تکلیف کیوں کی، مجھے بتا دیتے میں آ جاتا۔ کیوں؟ آپ نے کہا تیری طرف دیکھ کر مجھے بڑا غم ہو رہا ہے، اتنی تکلیف کے اندر آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھ لیا تو سارے غم دور ہو گئے ہیں، سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ تو یہ اسلام کے لیے تکلیف آپ نے اٹھائی، اپنی جوانی کو اسلام کے لیے خرچ کیا۔ تو آج ہمارے پاس جو جوانی ہے اس کو اسلام کے لیے لگائیں، اسلام کے اوپر لگائیں گے اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ سب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو اپنے خوشی کے لمحات کے اندر، خوشحالی کے دنوں کے اندر اپنے رب کو یاد رکھا کر، یاد کیا کر۔ فرمایا جب تیرے اوپر غم آئے گے تو تیرے رب کی رحمت تیرے قریب موجود ہوگی، اور رب کی رحمت تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی، شرط ہے کہ تو بھی خوشحالی میں۔ لیکن ہم خوشیوں میں، جوانی میں تو بھول جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے تو پھر نماز پابندی سے بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ہم دین کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، جو ہی وہ پریشانی ختم ہوتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں نے خود اس چیز کا تجربہ بھی کیا، اور ایسے لوگوں سے سلام دعا بھی ہوئی ہے کہ کام چھوٹ گیا تو پریشان ہے، پھر نماز پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو ہی کام ملا پھر مسجد کے دروازے سے اذان کے وقت سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی وفا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ساتھ وفا کر کے دکھائی، اور اس طریقے کے اوپر ہمیں بھی آج چلنے کی ضرورت ہے۔ تبلیغ ہمارے قبلہ بابا جان علیہ رحمہ آپ نے ہمیں مشن دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے تبلیغ کی، اور آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا آرام سے نہیں بیٹھے، آپ نے تبلیغ کی، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سکون نہیں ہے، پھر آپ اسلام کو پھیلائیں، اسلام کا پیغام دیں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام ہے کیا۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے اس راستے پر چلے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا تھا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ مستند راستے وہی مانے گئے جن پر ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے،
فرمایا جو 2 نمبر لوگ تھے وہ واپس پلٹ آتے ہیں. فرمایا لوٹ آئے جتنے فرزانے تھے تاب منزل صرف دیوانے گئے. فرمایا جو دیوانے تھے جو عشق کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منزل تک پہنچے ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں اور جن کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں، جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نے ان کی زندگی پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ